السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ نساء کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی ادائیگی کے احکامات بیان کیے کہ امانت جس کی بھی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کی امانت اس کے حوالے کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہونے کے، کہ تمہاری زندگیوں میں کچھ بھی اختلافات ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کا حل تلاش کرو اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ آج دنیا کا جو مسلمان ہے وہ اپنے مسائل حل کراتا ہے جا کر ملکی قانون سے، وہ جو پولیس کا محکمہ ہے وہاں جا کر۔ وہ لوگ غیر ہیں، نہ قرآن معلوم نہ حدیث، بلکہ ان کو طہارت لینے کے طریقے بھی نہیں آتے، وہ ناپاک رہتے ہیں۔ وہ حل کریں گے ہمارے مسلمان گھروں کے مسائل، وہ حل نہیں کرتے۔ ان کے لیے ایک لقمہ ہوتا ہے یہ، وہ چاہتے ہیں ایسے لوگ آئیں اور ہم ان کو اپنا گراہک بنائیں۔ دیکھا یہ گیا ہے بعض مرتبہ حل ہونے والے مسئلے کو اور الجھا دیتے ہیں کہ یہ گراہک ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا اس کو اور الجھاؤ۔ تو وہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے گھروں کے سارے راز لے کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے حل کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ شرط یہ ہے کہ ہم ماننے کے لیے بیٹھیں کہ جو قرآن کا فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے، کیونکہ یہاں رشوتیں نہیں چلتی۔ وہاں محکمے میں رشوتیں دیتے جاؤ، اپنے حق میں فیصلے کراتے جاؤ۔ قرآن رشوت نہیں لیتا، حدیث رشوت نہیں لیتی، لہذا یہاں جو فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا وہ ماننا ہوگا۔ وہ ہمیں صحیح ٹھہرائے الحمدللہ، ہمیں غلط کہے تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ قرآن و حدیث سے اگر مسلمان فیصلے کرانا شروع کر دیں تو مسئلے بھی حل ہوں گے، اور مسلمانوں کی جو ساری راز کی باتیں غیروں تک پہنچ رہی ہیں اس کا بھی دروازہ بند ہوگا۔ تیسری چیز سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت تفصیل سے بیان کی، وہ لفظ نساء سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ عورتوں کے مسائل اور خاص طور سے شوہر و بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ مردوں کے حقوق بیویوں پر ہیں، بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے حقوق ادا کریں۔ یہ رشتہ، اس رشتے کی خوبصورتی کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیویوں کا لباس ہیں، بیویاں شوہروں کا لباس ہیں۔ یہ تعریف اللہ نے کسی رشتے کی نہیں کی قرآن میں جتنی اس رشتے کی تعریف کی۔ اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس رشتے میں اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ شوہر و بیوی ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں، ایک دوسرے پر رحیم اور شفیق بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں دوسرے رشتوں میں نہیں ملتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رشتے کو سمجھتے ہوئے محبت کے ساتھ نبھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، وہ جنت کا مزہ لیتے ہیں دنیا میں۔ بدترین ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس رشتے کے بیچ میں اپنی انا کو لے آتے ہیں، اپنی انانیت کو لے آتے ہیں، نفسانیت کو غالب کر لیتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دراڑ طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، اور پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوا، یعنی جہنم کا عذاب اپنے اوپر اس دنیا میں مسلط کر لیتے ہیں۔ علماء نے صاف لکھا ہے، خاص طور سے جدید دور کے علماء نے، شادی ہوتے ہی شوہر یہ چاہے کہ بیوی میرے گھر کے رنگ میں رنگ جائے دوسرے دن سے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ خواہ مخواہ کی ضد ہے۔
اور بیوی یہ چاہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں ناز و نخرے میں تھی یہاں بھی رہوں، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو اپنے ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، سمجھنا ہوگا ایک دوسرے کا مزاج۔ اور علماء نے فرمایا لکھا کم سے کم 3 سال گزریں گے۔ حیرت ہوتی ہے، شادی ہو کے 6 مہینے ہوئے، 1 سال ہوا اور دارالقضاء میں طلاق اور خلا کے لیے پہنچ گئے۔ بھائی ابھی سمجھو، ابھی تم نے مزاجوں کو سمجھا کہاں ہے؟ وہ جس گھر میں تم بہو بن کے گئی ہو تم اس گھر کی مالکن ہو، کل ہو کے اس گھر کی ساری ذمہ داری تم رہو گی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں وہاں ایک مہمان کی حیثیت سے ہوں، میرے سارے ناز و نخرے اٹھائے جائیں؟ نہیں، تم ذمہ دار بننے والی ہو، اور گھر کا ذمہ دار گھر پر آنے والی ساری مصیبتوں کو جھیلتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے۔ وہ اگر سبک دوش ہو جائے تو پھر گھر کا کیا حال ہوگا؟ لہذا بعض مرتبہ اتنا افسوس کہ ایک بیٹا بھی ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، ابھی بھی وہی ضد ہے، نہیں مجھے خلا چاہیے، نہیں طلاق دے دوں گا، چاہے شوہر کی ضد ہو چاہے بیوی کی ضد ہو۔ اولادوں پر بدترین ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم نے دیکھا ہے ایسی اولادوں کو، بڑے ذہین ہوتے ہیں وہ بچے، اگر وہ پڑھ لیتے تو نہ جانے کیا بن جاتے، لیکن پڑھ نہیں سکے میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے، ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے۔ اچھے خاصے ہنستا کھیلتا ان کا چہرہ ہوتا، اور جو ہی وہ گھر کے حالات سے باخبر ہوتے ان کا چہرہ اڑ جاتا، پڑھائی سے ان کا دل اٹھ جاتا، ان کا مستقبل برباد ہو گیا، ان کا فیوچر برباد ہو گیا۔ برباد کرنے والے یہ ماں باپ ہیں، وہ جو آپس میں لڑتے ہیں ماں باپ گھروں میں، ان کو معلوم ہونا چاہیے بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کڑتے ہیں بیچارے ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ کر۔ بھائی یہی تو سایہ ہے ان کا ماں باپ، یہی اگر تڑخ رہا ہو، اس میں ہی اگر تڑخ پیدا ہو رہی ہو تو پھر کہاں ہے صاحبان ان کے لیے؟ رحم کریں، اپنی اولادوں پر رحم کریں، اپنے بچوں پر رحم کریں، ایک دوسرے کے لیے رحیم بنیں، شفیق بنیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے اور شوہر اس کا موقع دے، اور شوہر بیوی کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کی رعایت کرے۔ آخر ہم تصور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہوتا تھا، حبشہ سے لوگ آتے تھے، وہ اپنا کرتب دکھاتے تھے، خوشی کا ماحول ہوتا تھا، بچے دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ کرتب دیکھنے کی خواہش ہوئی، آپ نے دروازے پر پردے کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیچھے کندھے پہ اٹھایا کہ صرف ان کی آنکھ نظر آئے، اور پورا کرتب دکھایا آپ نے۔ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن بیوی کی رعایت کی، بیوی کے مزاج کی رعایت کی۔ اور آج کے شوہروں کا عالم یہ ہے، میں بہت سینئر ہوں، سینئرٹی ہے میرے اندر، یہ بیوی کے چونچلے ہم نہیں برداشت کریں گے۔ بھائی سمجھنا پڑے گا، وہ سینئر آپ گھر کے باہر ہوں گے، گھر کے اندر بیوی بچوں کے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا ہر حال میں، تب جا کے یہ نبھے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھ کے چلنا پڑے گا، ورنہ ہر دوسرا تیسرا گھر مسلمان کا ایسا ہے، ایک مطلقہ لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس معاشرے میں پہلی شادی ہی اتنی مشکل ہے، دوسری کہاں سے ہوگی؟ یہ بہت بڑا بوجھ ماں باپ کے کندھوں کے اوپر، مسلم معاشرے پر بدنما داغ ہے یہ، کہ جن کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، سارے مسائل کا حل ہے، ان گھروں میں مطلقہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بدنما داغ ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لہذا چاہے لڑکے کے گھر والے ہوں یا لڑکی کے گھر والے ہوں، دونوں نصیحت کریں کہ تم دونوں کی زندگیوں کے ذمہ دار تم دونوں ہو، لہذا دونوں ایک دوسرے کو سمجھو۔ کچھ اونچ نیچ ہو گئی، معاملہ رفع دفع کرو، نظر انداز کرو، کبھی برداشت کرو، کبھی گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن اس رشتے کی خوبصورتی کو داغدار کر کے طلاق اور خلا کے بارے میں سوچنے کی فکر نہ کرو۔ سورہ نساء میں اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا، بیوی کی غلطیاں ہیں تو اس طریقے سے اصلاح کرو، شوہر کی غلطی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، لیکن دونوں میں بھی اللہ نے نہ طلاق کا نام لیا نہ خلا کا۔
بلکہ طلاق سے پہلے دونوں مل جائیں، خلا سے پہلے دونوں مل جائیں، اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے تاکید اور توجہ فرمائی سورہ نساء کے اندر۔ خلاصہ یہی ہے کہ اس رشتے کو رشتہ سمجھتے ہوئے خوبصورتی کو باقی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبتوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اپنے آپ پر اور اپنی اولادوں پر رحم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سورہ نساء کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔